بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کل معاشرے میں جو ایک بہت بڑی بیماری عام ہے وہ دوسرے مسلمان کی غیبت کرنے کا ہے۔ جس مجلس میں بھی آپ بیٹھو گے وہاں دوسرے مسلمان کی غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ اب بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم تو غیبت کرنے والے نہیں ہیں، لہٰذا ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ کسی مجلس میں جس طرح غیبت کرنے والے پر گناہ عائد ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جو کوئی وہاں بیٹھ کر اس غیبت کو سن رہا ہے وہ بھی گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ لہٰذا اسی صورت میں غیبت سننے والے کو چاہیے کہ یا تو اس غیبت کی تردید کرے، یا اگر یہ اس سے نہ ہو سکے تو اس مجلس کو چھوڑے، وہاں سے چلے جائے۔ سورہ قصص آیت نمبر 55 میں ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ راوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ دور کر دے گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جہاں اپنے آپ کو غیبت کرنے سے بچاتے ہیں، وہاں جس مجلس میں ہم بیٹھے ہو کسی مسلمان کی غیبت شروع ہو جائے تو ہمیں اس کی تردید کرنی چاہیے اور اس سے بیزاری کا اعلان کرنا چاہیے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم وہاں سے اٹھ کر چلے جانا چاہیے تاکہ ہم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قبیح فعل سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔